اگر آپ پینٹنگ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ آرٹ سے کچھ نہ کچھ کمانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ضرور ہے، تو آپ بھی باقی آرٹسٹ کی طرح اس سے کما سکتے ہیں. بس 3 چیزیں آپ کے مائنڈ میں پہلے سے بالکل کلیئر ہوں تو آپ کے لیے راستہ اسموتھ ہوگا، بہت ایزی ہوگا. میرا نام آسیہ باجوہ ہے. اگر آپ کو آرٹ میں، آرٹ بزنس میں اور اینی تھنگ اسٹیٹیکلی پلیزنگ میں انٹرسٹ ہے، دین یو ویلکم ٹو جوائن مائی چینل. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں یہ سوچ کر انٹر نہیں ہونا کہ کوئی پرابلم آئی تو چھوڑ دیں گے اس کو، یا نہ چلا تو پھر چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے. کیونکہ پرابلمس تو شروع میں آتی ہیں. کسی بھی نئی اجنبی فیلڈ میں یہ سوچ کر انٹر ہونا کہ وہ فوراً چل جائے گی، یہ نان ریئلسٹک سوچ ہے. ورنہ تو پھر ہر کوئی فوراً انٹر ہو اور چل جائے کام. تو آپ نے یہ سوچ کر انٹر ہونا ہے کہ نہ چلا، پرابلمز آئیں تو میں نے اس کو سالو کرنا ہے. یوٹیوب ویڈیوز دیکھنی ہے، اسٹریٹجیز چینج کرنی ہے، مارکیٹنگ زیادہ کرنی ہے، کچھ بھی کر کے میں نے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. تو میں پرابلم سالونگ کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گی جس میں میں چھوٹی چھوٹی پرابلمس کا ذکر کروں گی جو آئی تھیں اور میں نے سالو اللہ کے فضل سے کی. لیکن اس کی کیا اسٹریٹجیز بنائی وہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بھی بتاؤں گی. لیکن بہرحال آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انٹر ہونا ہے کہ پرابلم سالونگ کرنی ہے اور آگے جا کے بھی آپ کے یہ کام آئے گی. And in your daily life as well, trust me. سیکنڈ چیز، آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انٹر نہیں ہونا کہ 2-3 کام کرنے ہیں اور ان کو اپلوڈ کر دینا ہے. اس سے آپ 2-3 کام اپلوڈ کر کے بڑی سیٹسفیکشن فیل کریں گے اور آپ کو ہوگا کہ اب تک تو انکم شروع ہو جانی چاہیے تھی، 2-3 کام تو میں نے اپلوڈ کر ہی دیے ہیں. نو، دیٹس نتھنگ. آپ بالکل بھی کوئی بڑا مارکا نہیں ماریں گے 2-3 کام اپلوڈ کر کے. آپ نے یہی مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ آپ نے انکم جنریٹ کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے 2-3 کام اپلوڈ کر کے. آپ اچھا کام کر کے اپلوڈ کریں گے، آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے، آپ اچھے سافٹ ویئر سیکھیں گے، کام کا ڈسپلے اچھے سے اچھا کریں گے، آپ کلوز اپس لیں گے، امپروو کریں گے اپنی فوٹوگرافی کو. آپ ہر طرح سے اپنے کام کو امپروو کریں گے، اپنا اسٹینڈرڈ امپروو کریں گے. اس سے پھر آپ کی انکم جنریٹ ہونا شروع ہوگی. سو آپ نے ٹارگیٹ اپنا یہ نہیں رکھنا کہ 2-3 کام اپلوڈ کرنے ہیں. فار سم ریزن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی ایسے کرتا ہے، میں بھی ایسی کرتی تھی کہ 2-3 کام اپلوڈ کر کے مجھے لگتا تھا کہ اب تو انکم شروع ہو جانی چاہیے، اتنا بڑا کام کیا ہے. تو اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرنا ہے. آپ نے شروع سے ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے انکم جنریٹ کرنے کے لیے جو بھی اسٹریٹجیز ہوں گی وہ اپنانی ہے ود ان مائی لمٹس، ود ان مائی اسٹینڈرڈ اینڈ باؤنڈریز. لاسٹ چیز یہ ہے کہ آلدو میں نے آپ سے کہا ہے کہ پیسوں کا ٹارگیٹ رکھنا ہے، انکم کا ٹارگیٹ رکھنا ہے، پر میں آپ کو ایک چیز امیجن کروانا چاہتی ہوں. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کوئی بلینئر ہیں، دنیا بھر کے ریچسٹ پرسن ہیں، امیر ترین انسان ہونے کے بعد آپ سارا دن شاید ٹریول کریں، دنیا بھر کی کوزین ٹرائی کریں، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، پر اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیں گے نا. آپ خالی وہ انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہتا اگر ساتھ کوئی کام نہ ہو، کوئی ہارڈ ورک نہ ہو، اسٹرگل نہ ہو. تو اس کا بھی مزہ اسٹرگل کا اپنا ہی ہوتا ہے. تو اس کے جو اس کو آئیڈیلائز کریں، رومانٹیسائز کریں اس اسٹرگل کو، اس ایفرٹ کو، تو وہ آپ کے لیے اتنا اچھا رہے گا. آپ اس چیز کے ٹرو ایسنس کو فیل کر سکیں گے. ادر دین منی تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے نا، وہ تو آئے گا ہی، مگر آپ بہت کچھ اور سیکھیں گے اس سے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا پرابلم سالونگ آپ سیکھیں گے اس سے، آپ کی پرسنالٹی پالش ہو جائے گی. آپ ڈیلی روٹین میں کتنی جگہ پہ امپلیمنٹ کریں گے ان سب چیزوں کو جو آپ سیکھیں گے. آپ کا اسٹیٹک سینس امپروو ہوگا جب، تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں وہ کام آئے گا. بتانا بھی مشکل ہے، اس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، آپ شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہے کہ جیسے بہت سے پیسے دے کے آپ کسی ایکسپینسو جگہ سے بہت ٹف اور بہت ہی اچھی ٹریننگ لے کے نکلیں، تو آپ کو وہ سب لگژری، وہ ٹریننگ آپ کو اس کام کے تھرو ملے گی جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے ہوں گے، آپ کو دینے نہیں پڑیں گے. سو اس کا بائی پروڈکٹ پیسے ہوں گے اور آپ ساتھ میں اتنا کچھ سیکھیں گے. سو یہ سارا جو پروسیس ہے، اس کا جو ٹرو ایسنس ہے اس کو فیل کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس میں سے انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جب تک آپ اس کے ٹرو ایسنس کو انجوائے نہیں کریں گے، اس کو فیل نہیں کریں گے اور اس کا رزلٹ نہیں دیکھیں گے، نوٹس نہیں کریں گے اس کے رزلٹ کو، تو تب تک آپ زیادہ نیگیٹو سوچیں گے اور کم پازیٹیو سوچیں گے. سو آپ کو فیل ہوگا بار بار کہ آپ کیا کیا سیکھ رہے ہیں اور ڈیلی
آپ کو ایک اچیومنٹ کی طرح فیل ہوگا. تو مجھے تو یہ چیز بہت لگژری کی طرح لگتی ہے، ایک ایڈونچرس رائڈ ہے جو کہ لگژری بھی ہے. سو آپ کام کو لگژری کی طرح دیکھیں. یہ بھی میں آپ کو ایک لاسٹ پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں ایک سٹوری پہ اینڈ کرتی ہوں. میں نے ایک دفعہ اپنی ایک میڈ کو، جو کہ میری فرینڈ اب ہے، اب میڈ نہیں ہے، بہرحال میں نے اس کو ایک دفعہ کہا کہ تم اتنی انٹیلیجنٹ ہو اور تمہیں موبائل یوز کرنا آتا ہے، گیجٹس کے، ہارڈ ویئر کا اتنا زیادہ سینس ہے تمہیں، تو تم تھوڑا سا پڑھی بھی ہوئی ہو، کچھ اور پڑھ لو یا انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لو، اور مطلب ریلز وغیرہ دیکھنے کے بجائے کچھ ایجوکیشن حاصل کرو، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تم کچھ کما بھی سکتی ہو بنسبت اس کے کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرو. تو اس نے مجھے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں 25,000 تک کما لیتی ہوں ابھی بھی، اور مجھے عادت ہے اس کام کی پڑ گئی ہوئی، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے کنونس کروں اور اسے کیسے ریئلائز کرواؤں کہ کتنا ضروری ہے ایجوکیشن. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ پڑھے لکھے انسان میں اور ان پڑھ انسان میں تم لوگوں کو کوئی فرق نظر آتا ہے کبھی جب دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت فرق نظر آتا ہے، میں دیکھتے ساتھ ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے اور یہ ان پڑھ ہے. تو اس نے کہا کہ ایک پڑھے لکھے انسان کا رہن سہن، اس کا انداز، اس کی ہر چیز بالکل فرق ہوتی ہے ان پڑھ انسان سے. تو میں نے اس سے کہا بس یہ ریزن کافی نہیں ہے تمہارے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. تو شی سیڈ یس. بہرحال میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں بات کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، مور دین یو کین ایون امیجن. سو ایک مفت میں ایک چیز آپ سیکھ رہے ہوں گے. تو اس سٹوری کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. میں نے خوش رہنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی سی ایکسرسائز بتائی ایک ویڈیو میں، وہ ضرور چیک کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ.